السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ دو صورتوں کا اور تیسری صورت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الحج، اور حج آپ جانتے ہیں اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اسی رکن کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ الحج ہے، کیونکہ آگے چل کر کے اس سورہ میں حج کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے قیامت سے۔ قیامت کے تذکرے سے اللہ نے آغاز کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ حج کے نام پر ہے، آغاز قیامت کے دن سے ہو رہا ہے یا قیامت کے تذکرے سے ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ حج کے اندر قیامت جیسا ماحول ہوتا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، منی جانا ہے، کنکری مارنے جانا ہے، طواف کرنا، یہ کرنا، 10 15 20 لاکھ کا مجمع، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف، اپنے اپنے سفر پر سب رواں دوا۔ ایسے ہی قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور سب کو اپنی اپنی حرکتیں یاد آئیں گی کہ دنیا سے کیا کر کے آئیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، قیامت کے دن اسی کو نجات ملنے والی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور حج کے اندر سب سے اہم جو چیز شامل کرنی چاہیے وہ تقوی ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج کے سفر پر نکلو تو سامان وغیرہ کھانے پینے کا سامان لے لو، اور سب سے بہترین سامان جو تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، جو لے جانا چاہیے، وہ تقوی کا سامان ہے۔ تو قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو تقوی والا ہے، اور حج کے اندر سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا آغاز قیامت سے کیا ہے، اور سب سے پہلے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہے بچنا، ایک معنی ہے بچنا، ایک معنی ہے ڈرنا، اور ایک معنی ہے اپنے آپ کو اچھا بنا لینا، یعنی نیک بنا لینا، جس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی میں یہ تقوی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اللہ فرماتے اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو خود سے الگ کر دے گی۔ یہاں مرضعہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، میم را ضاد عین اور گولتا۔ حالانکہ مرضع یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسی عورت کے لیے جو دودھ پلانے والی ہو، لیکن اللہ نے مرضعہ کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ مرضع اور مرضعۃ میں فرق کیا ہے؟ مرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، اور مرضعۃ کہتے ہیں ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہو۔ دودھ پلانے والی عورت تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کبھی پلائے گی کبھی نہیں پلائے گی، لیکن مرضعۃ کہتے ہیں ایسی عورت کے بارے میں آپ بات کریں گے، یہ لفظ استعمال کریں گے جو اس وقت دودھ پلا رہی ہو، ایسی عورت کو مرضعۃ کہتے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہوگی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تو وہ ماں، وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو خود سے الگ کر دے گی۔ حالانکہ عام حالات میں وہ ایسا نہیں کرتی ہے، کرنے کا تصور بھی نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود سے الگ کر دے، جو بچہ جو بچی دودھ پی رہا ہے پی رہی ہے وہ اس کو الگ کر دے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ، قیامت کا منظرنامہ، قیامت کا سین، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی ہیبت، قیامت کی خوفناکی، اور قیامت کے تعلق سے وہ سارا ماحول اس کے ذہن میں آئے گا جیسے ہی قیامت آئے گی، اور ایسے افراتفری کا ماحول ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو خود سے الگ کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، ساقط کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو
تو آپ کو لگے گا کہ لوگ نشے میں جھوم رہے ہیں، نشے سے بدمست ہیں اور نشے میں یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، جیسے ایک نشہ کرنے والا انسان نشہ کرنے کے بعد بھاگتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ نشے میں، وما ہم بسکارا، یہ نشہ نہیں ہوگا، یہ کوئی شراب کا اور یہ کوئی اور کسی نشہ آور چیز کا اثر نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اور اسی عذاب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور افراتفری کا ماحول ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی حقیقت بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں اس قیامت کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو یاد کرو فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہارے دادا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اپنی پیدائش یاد کرو کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرتا ہے، یہ حقیر سی مخلوق کہ جو ایسے پانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے کہ وہ انسان کے جسم سے نکل جائے تو بغیر غسل کیے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ اتنا گھمنڈی، اتنا متکبر، اپنے آپ کو اتنا بڑا، اتنا اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا یاد کرو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں نطفے کی شکل دیا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتے ہو، پھر وہاں سے تم خون بنتے ہو، خون یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اور ایک مدت کے گزرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بچے کی شکل میں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، اور پھر تم جوان ہوتے ہو، تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور تم میں سے پھر کچھ مر جاتے ہیں، کچھ جو ہے ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہیں، اور کچھ جو ہے بالکل ایک دم بوڑھے کوسک بڈھے کی طرح جو ہے آخری عمر تک پہنچ جاتے، جہاں وہ ایک ایک کام کے لیے محتاج ہو جاتے۔ یہ سارے کام جس اللہ نے کیا ہے، یہ سارے کام جو اللہ کرتا ہے، اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ ایسے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پیدا یہ ہوئے، اللہ کو مخلوق اپنا خالق مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، تو چاہیے کہ اس کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرے، لیکن یہ انسان جب اپنا فائدہ دیکھتا ہے عبادت کی طرف آتا ہے، اور جب فائدہ نہیں نظر آتا تو پھر وہ عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایک کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک کنارے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ دیکھا، ضرورت ہے تو جائیں گے، ضرورت ہے تو جائیں گے، ضرورت جیسے ہی ختم ہو گئی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ضرورت جیسے ختم ہوئی دعا کرنا چھوڑ دیا، ضرورت جیسے ختم ہوئی اور کوئی کام کرنا، نیک کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ برے ہیں، ایسے لوگ برے ہیں کہ جو ایک کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت مستقل کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ نماز روزانہ آپ پر 5 وقت کی فرض ہے، نماز پوری زندگی آپ کے اوپر فرض ہے، جب تک کہ آپ پاگل نہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ مر نہ جائیں، آپ کے لیے نماز فرض ہے، عبادتیں دیگر فرض ہیں۔ ان عبادتوں کو ہر صورت میں ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، اس میں آنا کانی کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، بہانے بازیاں کرنا اور بہانے تراشنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاں اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے جہنم کے ایک ہلکے سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور جہنم کا عذاب اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، فرمایا اللہ نے جن لوگوں نے کفر کیا ایسے لوگوں کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جہنم کے اندر ساری کی ساری چیزیں آگ کی ہوں گی۔ اللہ نے اسی چیز کو سورۃ الزمر میں ذکر کیا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بستر بھی آگ، دیوار بھی آگ، لیفٹ بھی آگ، رائٹ بھی آگ، کپڑا بھی آگ کا، ہر چیز آگ کی آگ ہی آگ ہوگی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پینے کے لیے پانی مانگیں گے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور جب یہ پانی پئیں گے یہ پانی ان کے پیٹ کو کاٹ کر، چیر کر، پھاڑ کر رکھ دے گا، اور ان کی جلد کو، ان کی کھال کو جھلسا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان جہنمیوں کو، ان کافروں کو لوہے کے گرز اور لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اللہ فرماتے جب یہ نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ،
پڑے رہو یہیں پر اور اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ جہنم کی ہولناکی ہے، ہمیں اللہ سے روزانہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنی مرتبہ آپ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ کتنی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے باقاعدہ نماز میں دعا سکھائی کہ مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہم انی اعوذ بک من جہنم، یا اور دعائیں اللہ نے سکھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہم اجرنی من النار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت میں داخلے کی دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا اگر ایمان والا ہے، اور اگر وہ جہنم سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر لے تو اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ ہمیں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ جہنم بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہولناک جگہ ہے، جہاں کسی بھی صورت میں کسی بھی پل کسی بھی لمحے قرار اور سکون نہیں ملنے والا۔ آگے اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم جاؤ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جو ایک خاص علاقے میں تھے وہاں سے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، اور ان کی یہ صدا اللہ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی جہاں بھی مسلمان تھے اور جہاں بھی مسلمان ہیں۔ اور اسی لیے آج مسلمان شوق کے ساتھ شوق رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کی باری اس کا نام آ جاتا ہے، شوق سے پھولے نہیں سماتا ہے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، کعبے جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے جو اللہ نے انہیں پکارنے کے لیے کہا تھا، جس پر ہم اور آپ لبیک کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پکاریے، اعلان کیجیے، یأتوک رجالا، وہ بھاگتے ہوئے پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق، اور سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے بھائی؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہاں ان کا فائدہ ہو، ویذکروا اسم اللہ، اور اللہ کو وہ یاد کریں، فی ایام معلومات، گنتی کے چند دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ کون سی تاریخ سے شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ کس تاریخ کو ختم ہوتا ہے؟ 12 یا 13۔ جو 12 کو چلا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور 13 تک رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا تاکہ معلوم گنتی کے چند دنوں میں وہ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے شعائر، اللہ کی عظمت والی چیزوں، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے اور ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے انسان ایسے ہیں جاتے ہیں، واللہ جاتے ہیں اور جا کر کے کعبے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے کہ اللہ تیرا یہ وہی گھر ہے جس کو تیرے خلیل، تیرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جس کو میں اب تک ویڈیو میں، اب تک جو ہے فوٹوز میں، اب تک یہاں وہاں دیکھتا تھا، آج لائیو اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میری نظروں کے سامنے تیرا گھر ہے، تیرا یہ وہ گھر ہے جہاں ایک وقت کی نماز پڑھوں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، تیرا یہ وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تیری یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم مسلمان خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس تعلق سے اور پھر بات بیان کی ہے۔ اور آگے چونکہ حج سے متعلق قربانی ہوتی ہے، جن دنوں میں حج ہوتا ہے انہی دنوں میں قربانی کا فریضہ بھی ہم انجام دیتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے درمیان اللہ نے قربانی کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع قرار دیا تھا، ہر امت کے لیے قربانی مشروع تھی۔ لیکن قربانی یہ دراصل یہ صرف جانور قربان کر دینے کا نام نہیں ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، قربانی یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنے جسم کو لگائیں، اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، جسم کی قربانی دیں، نیند کی قربانی دیں، اور دیگر قربانیاں اللہ رب العالمین کی خاطر دیں۔ یہ قربانی کا موقع ہم اور آپ کو یہی پیغام اور میسج دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ دراصل جانور قربان کرنا مقصد نہیں ہے، تمہاری انا کو قربان کرنا مقصد ہے، تمہاری جو ہے تمہارے غرور اور گھمنڈ کو قربان کرنا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے
تاکہ تمہارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ کے لیے قربانی دینے کا شوق پیدا ہو، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کا دل، کس کی نیت کتنی صاف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کو جنگ کرنے کے 4 مرحلے اللہ رب العالمین نے بتائے۔ مکہ میں جب تھے مسلمان تو وہاں اگر پریشان کیا جائے تو صبر کرنے کا حکم دیا۔ مکہ سے آ گئے، مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور تیسرا مرحلہ جو اللہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی حملہ کرنے آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ جواب دیں۔ اور چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ کوئی کافر، کوئی دشمنوں کا علاقہ ہے، آپ نے وہاں دین کی بات پہنچا دی اور دین کی بات پہنچا دیا، ان لوگوں نے نہیں مانا، یا ایسے ہی وہ لوگ ٹیکس دینے پر راضی نہیں ہوئے، اسلامی حکومت ہے تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں سے جنگ کیا جائے گا۔ یہ 4 اصول اللہ نے بیان کیے۔ اچھا، جنگ فرض کیوں ہوئی؟ اس کے دو بنیادی اسباب تھے۔ نمبر 1 ظلم کرنا، کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، مسلمانوں کو ستایا گیا تو اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دی، بلکہ جنگ فرض کیا۔ اور دوسری وجہ کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں ہجرت آسان نہیں ہوتی، ہجرت آسان نہیں ہوتی۔ اپنا گھر چھوڑو، اپنے پیاروں کو چھوڑو، اپنا علاقہ چھوڑو، مال چھوڑو، جائیداد چھوڑو، ہر چیز کی قربانی دے کر کے بندہ اللہ کی محبت کی خاطر ہجرت کر جاتا ہے۔ جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لڑائی کو، جنگ کو، جہاد کو فرض قرار دیا کہ ان کافروں سے مقابلہ کرو کیونکہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا گیا۔ آگے اس سورہ کے اخیر میں اس دوران اللہ رب العالمین نے پھر کافروں کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو سامنے رکھ کر کے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ کبھی بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے اوپر چڑھائے گئے سامان میں سے کوئی چیز اٹھا لے، لا يستنقذوه منه، یہ سب مل کر کے اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، وہ کبھی اس چوکھٹ، کبھی اس در، کبھی اس دروازے، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، در در کی ٹھوکریں وہ کھاتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر ہوتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہو جائے، پھر اس کے علاوہ اسے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدری، جیسا اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، ایسے ان لوگوں نے، ان انسانوں نے ایسے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وافعلوا الخیر، اور اچھا کام کرتے جاؤ۔ یہ سارے کام جب کرو گے لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس سورہ کے آخر سے ایک پیغام میں آپ کو دوں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تمہیں فلانا 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 مسلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اہل حدیث کہنے یا بریلوی کہنے یا جو ہے حنفی، دیوبندی، تبلیغی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے مسلک اہل حدیث پر کہ یہ جو ہے یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، 1857 والے ہیں یا اس سے تھوڑا پہلے کے انگریزوں کے۔ دونوں کا جواب ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھا، سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان نام دیا ہے، تب اس نام کے بعد ٹائٹل، الگ سے ٹائٹل لگانے کی کیا ضرورت؟ اپنے آپ کو مسلمان، تو بہت سارے لوگ اسی لیے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی، اور یہ سارے کے سارے کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بھائی 73 فرقوں میں سے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اس کے لیے ٹائٹل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹائٹل کی ضرورت ہے کہ ہاں میں فلاں مسلک سے ہوں، اس کے لیے ٹائٹل کی ضرورت ہے۔ سمجھ گیا؟ سماکم مسلمان، جیسے انسان ہے، انسان میں مرد اور عورت کافی تھا نا،
یہ مرد ہے یہ عورت ہے، دونوں کے دونوں انسان ہیں، لیکن پھر نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام کیوں رکھتے ہیں؟ یہ عبداللہ، یہ عبدالرحمن، یہ طارق، یہ بکر، یہ فلانے، یہ فلانے، یہ فلانے، کیوں نام رکھتے ہیں؟ پہچان کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ پہچانا جائے یہ فلانے ہیں اور یہ فلانے کے بیٹے ہیں اور یہ فلاں لڑکی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بہو ہے، یہ پہچان کے لیے اسی لیے نام رکھتے ہیں، ورنہ نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مرد ہے عورت ہے، خلاص کام ہو گیا، انسان ہے مرد ہے عورت ہے، تفریق ہو گئی، الگ الگ جنس ہے، لیکن پھر نام رکھنا پڑا، اور نام رکھنا سنت ہے۔ فرمایا نام رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے نام دیے اللہ رب العالمین نے، تو نام کیوں؟ تاکہ تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ورنہ نبی کے زمانے میں کتنے محمد تھے؟ کتنے محمد؟ نبی کے زمانے میں کتنے عبداللہ تھے؟ انہی میں سے کچھ عبداللہ صحابہ میں سے ہیں، کچھ عبداللہ جو ہے منافقوں میں سے ہیں، کچھ عبداللہ کافروں میں سے ہیں۔ تو نبی کے زمانے میں کتنے محمد تھے؟ تو کون سے محمد نبی ہیں؟ محمد بن عبداللہ، یہ نبی ہیں، اس لیے پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر فرقوں کا نام رکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ سمجھ میں آئے کہ کون سا فرقہ کون سا ماننے والا ہے، کس طریقے پر چلنے والا، اس لیے تعارف کی خاطر نام رکھنے کی ضرورت پڑی۔ اگر تعارف صرف سارے کے سارے ایک ہی ہوتے، ایک ہی منہج پر چلنے والے ہوتے تو پھر نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تب مسلمان کافی تھا، تب مسلمان۔ لیکن جب نبی کی پیشن گوئی ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے تو ہر فرقے کا ایک ٹائٹل ہونا چاہیے، یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں فرقہ، اس لیے نام رکھ، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اسی لیے سلفی کہتے ہیں، اور اسی لیے اور دیگر ہمارے نام ہیں، طائفہ منصورہ یا دیگر اور نام۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب کہ بھائی یہ لوگ ابھی تھوڑے دنوں کے ہیں اور ہمارے ملک میں اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ 1857 سے آئے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نام سے پہچانے جاتے ہیں یا کام سے؟ کام سے پلس نام سے، کام سے پلس نام سے۔ اچھا، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہو، کیا دیکھتے ہیں؟ اصل دیکھتے ہیں یا برانچ دیکھتے ہیں؟ برانچ دیکھتے ہیں، اصل دیکھتے ہیں کہ برانچ؟ اصل دیکھتے ہیں۔ آپ کا یہ تلنگانہ اسٹیٹ کب سے ہے؟ 2014 سے، اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تلنگانہ نہیں تھا، یہ تو تھا نا، یہ تھا۔ پاکستان کب بنا؟ 1947 میں۔ اس سے پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لیکن نام سے نہیں تھا۔ بنگلہ دیش کب بنا؟ 1970 کے آس پاس۔ اس سے پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ آج میرا نام خلیل ہے، میں 2 سال کے بعد اپنا نام چینج کر کے عبداللہ رکھ لوں تو میں کیا مانا چاہوں گا؟ میں اس سال پیدا ہوا ہوں، میں اس دن سے ہوں جس دن میں اپنا نام بدل لوں گا، اس سے پہلے میں نہیں ہوں۔ یہ 31-32 سال کی عمر میں نے گزار دی تو اس سے پہلے میں نہیں ہوں میں۔ تو چیز کو اس کے اصل سے آپ پہچانیں گے۔ جب مسلک کی بات ہوگی تو مسلک کا منہج دیکھا جائے گا کہ یہ جس منہج کا ماننے والا ہے یہ کب سے ہے۔ اب آپ فرقوں کو اٹھائیں، فرقوں کو آپ اٹھائیں۔ حنفی فرقہ سن 80 ہجری امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، سن 80 ہجری، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں اس کا، سمجھ رہے؟ کوئی وجود نہیں۔ امام مالک سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے، مالکی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، 179 میں ان کا انتقال ہوا، 93 سے پہلے نہیں تھے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں انتقال ہوا، اس سے پہلے شافعی مسلک نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں انتقال ہوا، اس سے پہلے حنبلی فرقے کا وجود نہیں ہے۔ چیز کو اس کے اصل سے پہچانا جائے گا۔ لیکن جب اہل حدیث کی بات کریں گے تو پہلی بات، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، مسلک ہے۔ فرقہ اور مسلک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ مسلک کس کو بولتے ہیں؟ جس کا اپنا ایک راستہ ہو۔ صحابہ مسلک پہ تھے کہ فرقے پر تھے؟ صحابہ سے ایک فرقہ نکلا، خوارج بنا۔ صحابہ سے جو الگ ہوا ایک معتزلہ بنا، پھر الگ ہوا ایک جو ہے
मातुरिदिया बना, फिर एक और अलग हुआ नासिबिया बना, फिर एक और अलग हुआ कदरिया बना, फिर एक और अलग भी बना जामिया बना, फिर एक और अलग हुआ शिया बना, फिर शिये में 10-12 फ़िरक़े हो गए, रवाफ़िज़, इस्ना अशरिया और दीगर फ़िरक़े हो गए। चीज़ों को आप उनके असल से पहचानेंगे और पहचानते हुए उसकी बुनियाद देखेंगे कि ये बुनियाद है कब से, और जब बुनियाद आपने देख लिया तो फिर अब आप तमीज़ करेंगे इसमें फ़िरक़ा कौन सा, इसमें मसलक कौन सा है। ये मसलक जिसके हम मानने वाले हैं, ये मसलक उस दिन से है जिस दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसी दिन से ये मसलक है। और ये फ़िरक़ा नहीं है, ये मसलक है, ये मनहज है। हाँ, अलग अलग ज़माने में इसका नाम अलग अलग रहा है, कभी सलफ़ी हो गए, कभी अहले हदीस हो गए, कभी अहलुस सुन्ना वल जमाआ हो गए, कभी अत्ताइफ़तुल मंसूरा हो गए, कभी किसी और इलाके में और नाम से जाने जाए। नामों पर मत जाएं, वरना आपका वजूद आपके लिए मसला बन जाएगा। अगर चीज़ों को जानना है, उसकी असल देख करके पहचाने कि इस चीज़ की असल कब से है, और मनहजे अहले हदीस या मसलके अहले हदीस की असल उस वक्त से है जब से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने और जब से सहाबा किराम का वजूद रहा। तो ये 2 सवाल, उसका जवाब मैंने आपको दिया। इसीलिए कभी कोई आपसे कहे ना कि तुम्हारा जो है फ़िरक़ा फ़लाने ज़माने से है, तो पहली बात उसका रद्द करें कि हम फ़िरक़े से नहीं, हम मसलक से हैं, हम मसलक से। और दूसरी बात, अगर आपको तमीज़ करना है तो पहले अपनी ज़िंदगी देखो, इमाम अबू हनीफ़ा कब के, इमाम मालिक कब के, इमाम शाफ़ी कब के, इमाम अहमद बिन हम्बल कब के हैं, और हम जिस मसलक के मानने वाले, जिस मनहज के मानने वाले हैं, वो कब से। फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या सन 80 हिजरी से पहले और दीगर लोग नहीं थे? सबके सब सहाबा थे। सहाबा किस मनहज पर थे? सहाबा जिस मनहज पर थे वही मसलक है, और वही मसलक अत्ताइफ़तुल मंसूरा वाला है, उस ताइफ़ा, उस जमात का है जो जमात हमेशा हक़ पर रहने वाली है। हालात बिगड़ जाए लेकिन ये जमात हक़ को छोड़ने वाली नहीं है। उसके बाद सूरतुल मोमिनून का आगाज़ होता है, पारा नंबर 18। पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून का आगाज़ हुआ। इसमें चूँकि मोमिनों का तज़किरा है शुरू ही में बिल्कुल, इसलिए इस सूरा को सूरतुल मोमिनून कहा जाता है। अच्छा, एक सूरा है अल मोमिन, आप जानते हैं किस बारे में? सूरतुल मोमिन किस बारे में? पारा नंबर 24, 24वें पारे। इसका नाम क्या है? अल मोमिन। इसका नाम क्या है जो अभी सूरा हम शुरू कर रहे हैं? अल मोमिनून। तो अल्लाह ने एक सूरा अल मोमिन, एक सूरा अल मोमिनून। क्यों अल मोमिन? अल मोमिनून समझ रहे हैं? अल मोमिन वाहिद, अल मोमिनू जमा। तो क्यों एक वाहिद एक जमा के नाम से, क्यों ऐसा? यहाँ अल्लाह ने सारे मोमिनों की कामयाबी का तज़किरा किया। क़द अफ़लहल मोमिनून, तमाम मोमिन कामयाब हो गए, लेकिन कौन से? उनकी सिफ़ात आगे अल्लाह ताला ने बयान की। और वहाँ जो वाहिद सूरतुल मोमिन, अच्छा उस सूरा का एक नाम हो रहा है सूरतुल गाफिर, वहाँ आएगी, हम तज़किरा करेंगे। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिन, अल मोमिन उस सूरा का नाम है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ख़ास मोमिन का तज़किरा हुआ है, सिर्फ एक ख़ास मोमिन का। ये ख़ास मोमिन कौन है? ये ख़ास मोमिन कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने वाला है। कैसे बचाने वाला है? उसका तज़किरा हम पारा नंबर 20 में भी करेंगे, पारा नंबर 24 में भी करेंगे। आप अपने दिमाग में इसको रखें और इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। अल मोमिनून तमाम मोमिनों के नाम पर है, और अल मोमिन एक ख़ास मोमिन के नाम पर। उस सूरा का नाम सूरतुल मोमिन है। अच्छा, यहाँ पर आगाज़ होता है तो मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह ने बयान की। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन से? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करें। खुशू और खुज़ू का मतलब मुकम्मल कंसंट्रेशन, मुकम्मल तवज्जो आपकी नमाज में हो। दुकान का हिसाब ना लगा रहे हो, दुकान का हिसाब ना लगा रहे हो, बल्कि तवज्जो आपकी नमाज में। थोड़ा बहुत इधर उधर भटके, वो तो नबी का भी भटकता था, बाज़ दफ़ा भटकता था कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नबी की नमाज में खलल होता नहीं? हाँ या ना? हाँ। अबू जहल में एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, एक चादर लेकर के आए, तोहफ़ा दी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बड़ी अच्छी चादर थी, डेकोरेशन अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ था। चादर दी, नबी ने चादर ली और उसे वही चादर ओढ़ करके आपने नमाज अदा करी।
اب نماز ادا کر لی بار بار، ہے نا، ہوتا ہے نا، نئی گھڑی لے کر کے آؤ تو بار بار بندہ دیکھتا ہے، نیا موبائل لیا تو بار بار نگاہ جاتی ہے، وہ سامنے موبائل رکھتا ہے نا دیکھتے، بعض لوگ تو اسکرین بھی سامنے کس کا فون آ رہا ہے نماز میں دیکھیں گے، ہے کیا حرکت ہے بھائی، اسکرین والا حصہ نیچے کر کے رکھے نا، بعض لوگ اسکرین والا حصہ اوپر کر کے رکھتے ہیں، اگر اوپر کر کے رکھیں تو موبائل کو فلائٹ موڈ پر ڈال دیں، فون ہی نہ آئے کسی کا، ورنہ لوگ وہاں بھی حساب کتاب لگا رہتے ہیں، فون آ رہا ہے اس کا، کچھ تو کام ہوگا اس کا، غلط بات ہے یہ۔ بعض لوگ جو ہے وہ آواز آن کر کے رکھتے ہیں، کیوں آن کر کے رکھتے ہیں؟ موبائل نماز میں فون اٹھانے والے ہیں آپ، بند کر کے رکھیں اس کو، کبھی اتفاق سے نہیں کر سکے الگ مسئلہ، بند کر کے رکھیں اس کو، اور آپ کو بعد میں پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کا فون آیا تھا، آپ نماز میں تو اٹھانے والے نہیں ہیں، چاہے رنگ بجے نہ بجے، سائلنٹ ہو، وائبریشن موڈ پر ہو، فلائٹ موڈ پر ہو، جیسے بھی ہو، بعد میں آج کل تو سہولت ہے، میسج بھی آ جاتا ہے، فلاں نے آپ کو کال کر رہے تھے فلاں ٹائم پر، تو کال کر لیجیے، کال بیک کر لیجیے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی چادر میں، تو آپ کی نماز میں آپ کو کچھ ڈسٹرب ہو گیا، نماز سے فارغ ہوئے، فوراً وہ چادر دی، کہا جاؤ ابو جہل کو واپس کر دو، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَانِفًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس چادر کی وجہ سے میں اپنی نماز سے غافل ہو گیا تھا۔ نماز میں خشوع خضوع چاہیے، بالکل چاہیے، لیکن آپ جان بوجھ کر کے دکان کا کھڑے ہو کر حساب کتاب، حافظ جی جو ہے ابھی 5 منٹ جو ہے تلاوت کریں گے، کیا کروں، کون سنتے بیٹھے 5 منٹ، چلو بھائی حساب کر لیں گے، دکان کا حساب کر لیں گے، ابھی کہاں جانا، کس کس سے ملنا ہے، کس کو کال کرنا ہے، کل کا کیا پلان ہے، وہ سارا پلان کھڑے کھڑے کر لینا قیام کی حالت میں، ذہن میں آ جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن آ جانے کے بعد آپ اسی میں لگ جائیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ خشوع خضوع نماز کا بہت اہم حصہ ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی چیز ذکر کی جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو فالتو بیکار کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ بیکار کے کام آج کل کیا ہے سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، ریلز، ایک چالو ہوا ایک پر ایک آتا رہتا، بندہ اسکرول، چل اوپر یہ دیکھیں گے، ہنس لیا، اوپر یہ ٹیکنیکل چیز ہے گھر میں لگائیں گے، اور اوپر یہ فلانے جو ہے ڈانس کر رہا، اور اوپر یہ سلسلہ چل رہا، ٹائم گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لغو کا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی میں سے خوبی یہ ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اسلام کے ایک انسان کے پاس جو اسلام کی دولت ہے اس کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، تو لغو چیزوں سے، فالتو چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں، ہمیشہ دور رہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ایک نمبر کے متقی ہو جائیں، بن بھی نہیں سکتے آپ انبیاء کی طرح، لیکن یہ کیا کہ آپ ہوشیار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، ایک آپ نے دیکھا تو سب دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے مزاج کے حساب سے آپ کو پروستا ہے، لو تم نے یہ دیکھا تھا، کیک والا دیکھا تھا، فلانی کمپنی کا دیکھو، فلانی دکان کا دیکھو، فلانی دکان، وہ ایک پہ ایک آتا رہتا ہے، اور یاد رہے آپ نے جو دیکھا ہے وہی یہاں پیش کرتا ہے، یہ آپ کا جو IP ایڈریس ہوتا ہے نا، وہ پورا جو ہے سنک کر کے آپ کو سارا جو ہے کلیئر کر کے فلٹر کر کے آپ کو وہی دیتا رہے، تمہارا مزاج ایسا، لو یہ دیکھو۔ ایک بار آپ نے غلط دیکھ لیا تو وہ غلط ہی آپ کو دکھائے گا۔ مان لو کہتے ہیں نا ارے آ جاتا ہے، آ نہیں جاتا، آپ دیکھتے ہیں تو آتا ہے۔ آپ اچھا والا دیکھیں گے تو اچھا والا آئے گا، وہ غلط والا دیکھیں گے تو غلط والا آئے گا۔ اور پھر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کبھی کبھی پھر بھی آ جاتا ہے، اس کو بھائی آپ رپورٹ کرو، کٹ کرو، اور اس کو جو ہے بلاک کرو، اس جو ہے پیج کو آپ ہٹا دو، اس پیج سے خود کو دور کر لو، کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں دیکھیں گے، کبھی تو آئے گا، پھر دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، کچھ تو آنکھوں کو سینکنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ لغو ہے سب فالتو چیز، بیکار چیز، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بری چیزوں سے دور رہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت، اس کا استعمال یا تو اپنی بیوی کے پاس کرتے ہیں یا لوڈی کے پاس کرتے ہیں۔ لوڈی والا زمانہ چلا گیا۔ اچھا، لوڈی اور ملازمہ میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں اس دور والے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں گلبرگہ تھا تو میں نے ایک جمعہ پڑھایا، تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوڈی سے جو ہے لوڈی کے ساتھ رہے، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعد میں ایک صاحب ملے، کہتے ہیں کیا میں اپنی گھر کی خادمہ سے جو ہے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے نبی نے تو کیا۔ میں نے کہا وہ لوڈی تھی۔ کہہ رہے یہ ہمارے گھر میں بھی تو یہ کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ میں نے کہا لوڈی خادمہ میں فرق نہیں معلوم آپ کو؟ اچھے خاصے عمر گزر چکی، فرق نہیں معلوم۔
لونڈی وہ جس کو خرید کر لایا جاتا تھا، اور خادمہ وہ جس کو آپ تنخواہ پر رکھتے ہیں کام کے لیے، میرے گھر کا کپڑا دھوئے گی، برتن دھوئے گی اور دیگر کام کرے گی، جھاڑو اور جو ہے صفائی ستھرائی کرے گی، یہ خادمہ ہے، یہ ملازمہ ہے، یہ لونڈی نہیں ہے۔ لونڈی وہ ہے جس کو پرانے زمانے میں انسان خریدے بیچے جاتے تھے تو مارکیٹ سے آپ خرید کر کے لائیں، اس کو غلام یا اس کو لونڈی کہا جاتا تھا، مرد ہے تو غلام اور عورت ہے تو اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اسی کو عربی میں عبدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے امتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس فرق کو بنیادی طور سے اس کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر کہا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، شروعات بھی نماز سے کی تھی اور خاتمہ بھی نماز پر کیا ہے، اور جب ان صفات کو بیان کیا تو فرمایا یہ وہ مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے، الذین یرثون الفردوس، جو کہاں داخل ہوں گے؟ جنت الفردوس میں۔ مانگنا ہو تو کیا مانگیں؟ جنت الفردوس۔ ہمارے یہاں لوگ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جملہ صحیح ہے؟ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ، تو اس سے اعلیٰ کیا؟ ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ آب زمزم کا پانی ہے نا، بولتے ہیں نا آب زمزم کہہ دیا، پانی ہو گیا زمزم کا۔ آب زمزم کا پانی کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ایسے لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہلے آپ بول چکے ہیں، پھر بعد میں رسول اللہ لگانے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طریقے سے آپ استعمال۔ تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے؟ نہیں، جنت الفردوس اعلیٰ مقام ہے۔ نبی نے فرمایا جب مانگو اللہ سے تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر وہی انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، کافروں کے کفر کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ان رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے ہر ٹائپ کے لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، رسولوں کو، ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو۔ رسولوں کو جب کہا کہ اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو، اس سے کیا پتہ چلا؟ حلال مال کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، اگر حلال نہیں کھائیں گے تو نیک کام کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ نے توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں جو کافر ہیں نا، یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون؟ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ دنیا کی ساری چیزوں کا مالک کون؟ تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہیں گے وہی اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہاں بھاگ رہے ہو، ادھر آ جاؤ، پھر اس دین کو اپنا لو نا جو اللہ رب العالمین نے اس رب نے نازل کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شیطان سے بچنے کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بہت ساری دعائیں آپ کو یاد ہوں گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 95 96 وغیرہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب آپ کو شیطان کا خدشہ ہو تو اللہ سے دعا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ دعا کیا ہے کہ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ نے موت کا تذکرہ کیا اور موت کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ فرمایا موت جب آتی ہے کوئی مہلت مانگے اس کو مہلت نہیں ملتی۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ دنیا میں کسی انسان جو کافر ہے، اپنے بارے میں سب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے دنیا میں، اچھا کیا، برا کیا، صحیح کیا، غلط کیا، سب معلوم ہے اپنے بارے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی برا بندہ ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو وہ اللہ سے اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کو سنائی دے نہ دے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس کر دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ فیما ترکت، بہت رہ گیا ہے، بہت جو ہے چھوٹ گیا، بہت سا کام کرنا ابھی باقی تھا، اللہ مہلت دے دے، واپس کر دے۔
تاکہ نیک عمل کر سکو۔ اللہ کیا کہیں گے؟ صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، ایک لفظ میں، کلا، مطلب نیور، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو کہنے والے کی بات تھی، کہنے والے نے کہہ دیا، اب اس کو ہم پورا کر دیں یہ ضروری تو نہیں۔ ہمارے ہاں اصول چلتا، ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اصول دے دیا، اصول دے دیا، ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہنے والے کی بات تھی، کہنے والے نے کہہ دیا، اب کیا معاملہ؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب یہ مر رہا ہے، اس کے مر جانے کے بعد اب یہ قیامت تک برزخی زندگی میں رہے گا۔ برزخی زندگی کس کو بولتے ہیں؟ دنیا اور قیامت کے، دنیا کی زندگی ختم ہونے اور قیامت کا مرحلہ آنے کے درمیان کی جو زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک انسان قبر میں گیا، اس کی برزخی زندگی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو جل کر مرا اس کا کیا؟ جو ڈوب کر مرا اس کا کیا؟ اس کی لاش کا ہی نہیں پتہ چلا۔ جو انسان جیسے بھی مرا، جہاں بھی مرا، جس طریقے سے بھی مرا، جہاں مرا وہی اس کی قبر ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، وہاں اس سے حساب کتاب ہو گیا، وہاں اس سے معاملات ہو گئے، وہاں اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے یہاں ایک حقیقت اور بیان کی، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونک مارا جائے گا۔ کون سور میں پھونک مارتے ہیں؟ کیا ماریں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ موت کون دیتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ، موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ روح کون کھینچتا ہے؟ ملک الموت۔ اسرائیل نام نہیں ہے کہیں بھی، موت کے فرشتے کا کہیں بھی نام اسرائیل نہیں آیا، کہیں بھی نام نہیں آیا۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت اس کا نام دیا۔ اس کا نام کہیں الگ سے خاص طور سے نہیں آیا ہے کہ اس کا کیا نام ہے۔ تو جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فلا انساب بینہم، انسان دنیا میں کیا سمجھتا ہے نا، کوئی غلطی کر گیا تو میرے ابا پولیس ہے، چھوڑ دو مجھے، میرے ابا سپرنٹینڈنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، دس ہے دیٹ ہے، حوالہ دیتا، فوراً خاندان کا حوالہ دیتا، پوسٹ کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے دنیا کے حوالے بند، فلا انساب بینہم یومئذ، کوئی خاندان نہیں، چلو تم سید ہو، تم جو ہے فلانے جو ہے خاندان سے ہو، خان ہو، پٹھان ہو، چودھری ہو، یہ ہو، دس ہو دیٹ، چلو سائڈ ہو، فلا انساب بینہم، کوئی خاندان نہیں پوچھا۔ ہمارے یہاں لوگ خاندان روائے میں سید ہوں، تو سید ہے تو جنت مل گئی۔ سید تو ابو لہب بھی تھا نا، سید ابو لہب بھی تھا، اس کی بیوی ام جمیل بھی اسی خاندان سے تھی۔ سید بہت سے لوگ تھے جو نبی کے دشمن تھے، نبی کے گھرانے کے تھے، بلکہ ہاشمی خاندان کے تھے، نبی کے اپنے خون کا حصہ تھے۔ سید ہونے سے جنت ملے گی؟ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم چودھری ہیں۔ تو آپ کی عزت کی جائے اس لیے کہ آپ پٹھان ہیں، چودھری ہیں، سید ہیں؟ نہیں، سید کی عزت ہے۔ نبی کے گھر کا اگر مانا جائے تو صحیح معنوں میں وہ ہے۔ آج یہاں ہر 10 سال کے بعد لوگ سرنیم بدل گئے، وہ دوسرے علاقے میں گئے سید ہو گئے، اس علاقے میں لوگ جانتے ہیں یہ سید نہیں، یہاں نہیں بدلیں گے، دوسرے علاقے میں جائیں گے وہاں سید ہو جائیں گے۔ سارے لوگ ملانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں بھائی خاندان سے، اچھی بات ہے، میں کسی کے خاندان پر، کسی کے ذات پر کیچڑ نہیں اچھا رہا، لیکن یہ معاملہ چل رہا۔ تو اللہ نے فرمایا ہوگے تم جو بھی ہو، فلا انساب بینہم، سور میں پھونک مار دیا گیا، اب کوئی خاندان، کوئی تعلق، کوئی ریلیشن نہیں، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے ارے میرا کام بنا دو نا۔ یہاں ہوتا ہے نا پہچان ہوتی ہے کسی سے، تو ارے اچھا میں فلاں آفس جا رہا ہوں، بہت بھیڑ ہے، ایک کام کرو آپ فون کر دو۔ حق والوں کا آپ حق مارتے ہیں۔ صبح سے بندہ لائن میں لگا ہوا ہے اور کوئی پہنچ والا بندہ آیا، چلو کوئی لائن نہیں اس کے لیے، چلو اندر سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں چلو، ٹھیک ہے بھائی اجازت لے لیں پہلے آپ، اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں،
ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنی پہنچ کا، آپ اپنے کسی رشتہ دار کے عہدے کا غلط استعمال کریں اور وہ رشتہ دار بھی جو بڑی آسانی سے اجازت دے دے، تو یہ دوسروں کا حق مارنا ہوا، اس پر بھی آپ سے سوال کیا جانے والا ہے۔ لیکن قیامت کا دن جب ہوگا کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان پوچھا جائے گا بھائی چلو فلانے خاندان سے چلو آگے آ جاؤ، تمہارا حساب پہلے ہوگا، فلانے سے ہو فلانے زمانے کے ہو آ جاؤ تمہارا اللہ تعالیٰ کا اصول چلتا ہے۔ اور نہ ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی میرا کام بنا دو، میرا کام بنا دو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہاں کیسے ہوگا؟ عمل کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نام اعمال کا ترازو جو ہے بھاری ہو گیا، نیکیوں کا، وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس نے گویا کہ اپنا نقصان کر لیا۔ اسی لیے اس سورہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ خیال چھوڑ دو، یہ غلط خیال ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ وہ بادشاہ ہے، وہ حق ہے، اور اس کی ذات بہت بلند ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکار لے، جو غلط ہے، جو جھوٹا ہے، اللہ نے فرمایا لا برہان لہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربک، اللہ ایسے لوگوں سے خصوصی حساب لے گا، اور اللہ کافروں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی، دعا مانگتے رہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، تو مجھ پر رحم فرما، اس لیے کہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ المومنون مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ النور میں مسائل بہت سارے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ کل اس کے تذکرے سے ہم آغاز کریں گے۔ سورۃ النور کی ابتدا میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا گیا، وہ واقعہ ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، ایسے ہی عورتوں کے تعلق سے کچھ مخصوص مسائل ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء وغیرہ، کل انشاءاللہ ہم 3 صورتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔